جیت اور ہار کا امکان کہاں دیکھتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں نقصان کہاں دیکھتے ہیں۔ مجھ کو افلاک سے ہجرت کی صدا آتی ہے، آدمی عشق میں زندان کہاں دیکھتے ہیں۔ عامر اس تخت میں تابوت نظر آتا ہے، دیکھتے ہم ہیں یہ دربان کہاں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید۔ آج کے ولاگ میں ہم کچھ خصوصی بات چیت کریں گے، کچھ مختلف نکاتس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب پہ بات ہوگی، پیٹرول کی قیمت میں جو کمی واقع ہوئی ہے، عام انتخابات اور ضمنی انتخاب میں اس کی کتنی حمایت حاصل ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ جو پنجاب کے اندر ممکنہ جیت کے نتیجے میں نشستوں کی جو تعداد ہے اس پہ بات چیت ہوگی، اور عمران ریاض خان کو زہر دیے جانے کی بات پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے، اور آرٹیکل 6 کی جو کارروائی پر اس وقت حکومت اقدامات اٹھانے جا رہی ہے اس پہ تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے طوفانی دوروں کا۔ الیکشن کمپین کا وقت ختم ہو چکا ہے، ایک دن اب آرام کا ہوگا، اور اس کے بعد اتوار کے دن یہ عام جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی پولنگ ہوگی۔ لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں کی بات کی جائے، جو ان کے سیاسی حلقے ہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر نتائج کو دیکھا جائے تو 16 اور 4 کا تناسب رہے گا، یعنی 16 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کرے گی اور 4 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے، اور عمران خان اپنے ضمنی انتخاب کے نتیجے میں جو ہونے والی انتخابی مہم تھی اس میں ہر جلسے کے اندر امیدوار کو پیش کی مبارکباد بھی دیتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ پھر میں مبارکباد دینے آپ کے حلقے میں آؤں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 کی 20 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ دیگر تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کا یہی موقف ہے۔ آپ کسی سے یہ جاننا چاہیں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تناسب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی نشست نکل جائے گی، تو پہل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہتے تھے کہ ہاں ہم زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب حالیہ دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما نے ایک ہی موقف اپنایا کہ 20 کے 20 حلقوں میں جیت ہماری ہی ہوگی۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو 16 اور 4 کا تناسب دے رہی ہے، جو سیاسی حلقے ان کے دے رہے ہیں، وہ کس بنا پر دے رہے ہیں اس کی کھوج آپ لگائیے۔ ابھی تک کی جو کھوج ہے اور ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں، ابھی تک کے جو مندرجات ہیں، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بیشتر حلقوں کے ساتھ مل کر اپنی کمپین کو مضبوط کیا ہے، اور پولنگ کے دن وہ اس کے نتائج عوام تک بھی پہنچائیں گے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں انہوں نے جو کمی واقع کی ہے اس کے اثرات بھی اس الیکشن کے اندر وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کا موقف یہ ہے کہ اگر مفت بھی ہمیں پیٹرول فراہم کر دیا جائے تو جو ووٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، اب آگے بات کر لیتے ہیں عمران ریاض خان کو زہر دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کسٹڈی کے دوران ان کو کھانے میں کچھ ایسا ملا کر دیا گیا جو زہر ہو سکتا ہے، جو سلو پوائزن ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی ہے، اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں وہ سیل بھی دکھایا، اس سیل کی تصویر دکھائی جہاں پر عمران ریاض خان کو رکھا گیا۔ عمران ریاض خان کے قریبی جو ساتھی ہیں، ان کے جو قریبی دوست ہیں، وہ ان سے کی گئی ملاقات کے بعد یہ رائے رکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کا موقف یہ ہے کہ میں جب سے کسٹڈی سے باہر آیا ہوں میری طبیعت ناساز ہے، مجھے وقفے وقفے سے چکر آتے ہیں، میرا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے، اپنے مختلف ٹیسٹ کروائے ہیں، اور جب تک وہ ٹیسٹ رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک حتمی طور پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ مجھے کچھ زہر کھانے میں ملا کے دیا گیا یا کوئی ایسی چیز دی گئی جس کا میرے جسمانی صحت پر اثر پڑے۔ تو یہ رپورٹ کے اوپر منحصر ہے، لیکن ظاہری حالت کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مجھے خدشہ ضرور ہے، جس طرح کی میری ظاہری حالت ہے پچھلے کافی عرصے کے دوران میری ظاہری حالت ایسی نہیں تھی، نہ جسمانی حالت ایسی تھی، نہ چکر آتے تھے، لیکن اب روزانہ کی بنیاد پہ مختلف اوقات میں مجھے چکر آتے ہیں اور میرا وزن جو ہے وہ تیزی سے گرتا جا رہا ہے۔ تو اب یہ رپورٹس آنے کے بعد چیزیں منظر عام پہ آئیں گی۔ تیسری جانب آرٹیکل جو 6 کی کارروائی کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اس بارے میں تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں اس مخلوط حکومت کی، ان کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا، نہ کسی رہنما نے اس پر گفتگو کی، نہ کسی نے اس کی تائید کی، نہ کسی نے اس کی تردید کی، نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم ساتھ دیتے ہیں، نہ کسی نے یہ کہا کہ آپ غلط اقدام اٹھا رہے ہیں۔ سب طرف سے خاموشی سنائی دیتی ہے، اور اگر کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے آ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ بھی تیاری کیے بیٹھے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی، دوسری جانب وزیر قانون بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنماؤں نے جو ہے وہ ریفرنسز بھی تیار کرنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن
کیا آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا آسان ہے؟ آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غداری کا الزام لگا دیا، اور غداری کا الزام آپ کس پہ لگا رہے ہیں؟ آپ سابق وزیر اعظم پہ لگا رہے ہیں، موجودہ صدر مملکت کے اوپر لگا رہے ہیں، سابق اسپیکر کے اوپر، سابق ڈیپٹی اسپیکر کے اوپر اور سابق وزراء کے اوپر۔ اتنے بڑے پیمانے پر اگر آپ الزامات لگائیں گے تو غداری کی سزا تو موت ہوا کرتی ہے، تو کیا آپ اتنے بڑے پیمانے پر کیسز چلا کر منطقی انجام تک اسے پہنچائیں گے؟ تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اسے منطقی انجام تک پہنچا لیں گے تو کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، خانہ جنگی کی صورتحال نہیں ہو سکتی؟ عمران خان نے جس طرف اشارہ کیا تھا کہ سری لنکا جیسی صورتحال ہو جائے گی، ویسی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بظاہر ابھی تک یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ لگتا ہے، اور پولیٹیکل سٹنٹ کے نتیجے میں اپنے مخالفین کو دبانے کی کوشش لگتی ہے، لیکن اگر اس پہ عمل درآمد شروع ہوا تو اس کا نقصان دونوں جانب بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کی۔ یہ جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کی بات ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب بیشتر مواقعوں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جھک کے کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم کسی کے اشارے پہ اپنی اکانومی نہیں چلائیں گے، اپنے ملک میں تقرر و تبادلے نہیں کریں گے، اپنے ملک کو اس سمت پہ گامزن نہیں کریں گے جو کسی دوسرے کے اشارے پہ ہو۔ جو بائیڈن ان دنوں سعودی عرب کے دورے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اور سعودی عرب کے دورے کے موقع پر ان کی جو ملاقات ہے وہ کنگ سلمان کے ساتھ صرف اور صرف 30 منٹ کی ہوگی۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن سعودی عرب کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ یہ فرعون طرز کی مملکت ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر فرعون حکمرانی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ تشبیہ دی کہ یہاں پر جو حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کے تحت دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بائیڈن نے سعودی عرب کے بارے میں بات کی تھی، یہ بہت بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ ایک اسلامی ریاست کے اوپر اس طرح کا ایلیگیشن لگائیں جو اس اسلامی ریاست کے نزدیک وہ بادشاہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک بدترین بادشاہ ہو، کہ جس نے جس نے دین خدا کے اوپر قدغن لگائی ہو اور جس نے نبی کے ساتھ جنگ لگائی ہو۔ آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، لیکن پھر آ کے گھٹنے ٹیکنا پڑے اور ان کے ملک کا دورہ کرنا پڑا، اور صرف بادشاہ نے وقت دیا ہے تو 30 منٹ کا وقت دیا ہے، اس کے بعد پھر ولی عہد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ اور اس ملاقات کے بعد باتیں یہ بھی گردش ہو رہی ہیں کہ بہت سے جو ان کے بادشاہ پہلے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ امریکہ کے سعودی عرب میں آتے رہے، وہ آ کے وہاں پر تلواروں کا رقص بھی بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن جو بائیڈن اس بار آئیں گے تو رقص کا اہتمام نہیں ہوگا، یہ سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اہتمام نہیں ہوگا۔ امریکہ کا بارہا یہ ماننا تھا کہ ہم سعودی عرب ہم سے اگر ہمارے فوجی مانگے تو ہم دینے کو تیار ہیں، اس کے بدلے ہمیں وہ پیسے دے دیں۔ تو یہ برابری کی سطح پہ، یعنی جس ملک کی جتنی حیثیت ہے، جتنی ویلتھ ہے، جتنی اس کی اکانومی اسٹرانگ ہے، جتنے اس کے فیصلے مضبوط ہیں، جتنا اس کا انفلوئنس عالمی اداروں میں ہے یا عالمی لابی کے اندر ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ عالمی سطح پر کمزور ہوں، جب آپ کے ملک کے اندر قرض آنے پہ پشیمانی کا اظہار نہ کیا جاتا ہو، آپ کے ملک کے اندر دوسرے ملک سے یا دوسرے اداروں سے قرض آنے پر صورتحال وہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوں اور اس سوچ بچار میں ہوں کہ یہ قرض واپس کیسے کرنا ہے، بلکہ آپ خوشی کے شادیانے بجاتے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے، پوری ٹیم کو مبارکباد ہے کہ ہمیں قرض مل چکا ہے اور اب اس قرض سے ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ تو یہ ملک کے اندر اگر یہ مینٹلٹی برقرار رہی تو تب تک آپ کسی کے ساتھ برابری کی سطح پر بات چیت نہیں کر سکتے۔ برابری کی سطح پر بات چیت کرنے کے لیے خود کو یہاں سے اور یہاں سے مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہل اگر اپنے آپ سے ہو تو پھر آپ کسی ریوڑ کو قوم بنا سکتے ہیں، بصورت دیگر یہ ریوڑ یوں ہی بڑھتا رہے گا اور یہ ہجوم جو ہے یہ کبھی قوم نہیں بن سکے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے